بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خبر نامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان کے شہر پشاور کی پولیس لائنز میں واقع مسجد میں سوموار 30 جنوری بوقت نماز ظہر خودکش دھماکے کے نتیجے میں پولیس اہلکاروں سمیت 101 افراد شہید جبکہ 212 زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں میں کئی کی حالت تشویشناک ہے۔ پہلی صف میں موجود خودکش حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ دھماکے کی آواز دور دور تک سنی گئی۔ خودکش دھماکے سے پولیس لائن کی مسجد کی 2 منزلہ عمارت گر گئی۔ شہداء میں 5 سب انسپکٹر، 1 ASI سمیت 1 خاتون بھی شہید ہوئی۔ خودکش دھماکے کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کر لی ہے۔ IG KP کا کہنا تھا کہ مسجد میں دھماکہ سیکیورٹی کی خامی ہے، ایسا کیوں ہوا تحقیقات کر رہے ہیں۔ حملہ آور مہمانوں کے روپ میں داخل ہوا، حملہ آور کے سہولت کاروں کا پتہ لگا رہے ہیں۔ دھماکے میں ممکنہ طور پر 10 سے 12 کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا۔ وائٹ ہاؤس نے پشاور میں مسجد کے اندر خودکش دھماکے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی ترجمان ایڈریئن واٹسن نے اپنے بیان میں نمازیوں پر حملے کو ناقابل معافی عمل قرار دیا۔ پشاور سے افسوسناک اور دل دہلا دینے والی خبر سامنے آئی ہے۔ قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر لواحقین سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ امریکہ میں سیاہ فاموں کو دیگر افراد کے مقابلے میں ٹیکس آڈٹ کا زیادہ سامنا ہوتا ہے۔ لوگوں کو ٹیکس آڈٹ کے لیے چننے کا نظام متعصبانہ ہے۔ سیاہ فاموں کو 2.7 سے 4.9% زیادہ نوٹس بھیجے جاتے ہیں۔ ٹیکس چھوٹ معاملے میں سیاہ فاموں کی محض 21% کیسز ہیں۔ اس کے علاوہ سیاہ فاموں کا ٹیکس آڈٹ کرنے کی شرح 43% ہے۔ IMF نے خبردار کیا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں برطانیہ وہ واحد ملک ہوگا جس کی معیشت رواں برس ترقی کرنے کی بجائے سکڑے گی۔ برطانیہ کی شرح نمو 0.3% جبکہ GDP 0.6% تک گرنے کا خدشہ ہے۔ اس طرح برطانیہ کی معیشت روس سے بھی بدتر ہو جائے گی۔ سابق برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے دعویٰ کیا ہے کہ روس کے یوکرین پر حملے سے قبل ولادیمیر پوٹن نے مجھے میزائل سے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ بورس جانسن نے کہا کہ انہوں نے مجھ سے فروری کو کیف کے دورے کے بعد ہونے والی ایک غیر معمولی گفتگو میں کہا تھا کہ میں آپ کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا، لیکن ایک میزائل کے ساتھ ایسا کرنے میں صرف 1 منٹ لگے گا۔ انہوں نے یہ دعویٰ BBC 2 کی ایک نئی سیریز میں کیا جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جنگ سے پہلے کے سالوں میں مغربی دنیا نے روسی رہنما کے ساتھ کس طرح جوڑ توڑ کی۔ سابق برطانوی وزیر اعظم نے اس سیریز میں یہ بھی بتایا کہ جب وہ کیف کے دورے پر گئے تھے تو انہوں نے مسٹر پوٹن کو خبردار کیا تھا کہ یوکرین پر حملہ تباہ کن ہوگا، اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو روس پر مغربی ممالک کی جانب سے سخت پابندیاں عائد ہوں گی۔ یوکرین کے وزیر اعظم ڈینس شمیہال نے کہا ہے کہ مغربی ممالک جلد ہی لڑاکا طیارے بھی فراہم کر دیں گے۔ یوکرین کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کے ملک کو بہت جلد طیارے مل جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان طیاروں سے ہمیں روس کے خلاف اپنی لڑائی میں مزید آسانی ہو جائے گی۔ ان طیاروں کے لیے یوکرین کے پائلٹ 6 ماہ یا اس سے کچھ زیادہ عرصے تک تربیت حاصل کریں گے۔ امریکی فوجی حکام پینٹاگون پر زور دے رہے ہیں کہ یوکرین کو جدید F-16 طیارے فراہم کر دیے جائیں۔ دوسری جانب اطلاع ہے کہ جرمن چانسلر نے اس فیصلے سے اختلاف کیا ہے۔ کنزرویٹو پارٹی سے تعلق رکھنے والے برطانوی رکن پارلیمنٹ رامی رینجر نے پاکستانی صحافیوں اور برٹش پاکستانیوں سے متعلق بیان واپس لے لیا اور مبینہ نسل پرستانہ بیان پر معافی مانگ لی ہے۔ انہوں نے برٹش پاکستانیوں کو بچیوں کی گرومنگ میں ملوث اور منشیات فروش کہا تھا۔ وہ گجرات کے فسادات میں مودی کے کردار پر مبنی BBC کی فلم پر سیخ پا تھے۔ انہوں نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف فلم پر BBC کو ناگواری سے بھرا خط لکھتے ہوئے پوچھا تھا کہ کہیں اس لغو فلم کے پیچھے پاکستانی نژاد سٹاف تو نہیں۔ 30 سے 40 لیبر رکن پارلیمنٹ پاکستانیوں کے ووٹ پر انحصار کرتے ہیں۔ لیبر MP ڈاڈس نے کہا ہے کہ بھارتی چینل پر رامی رینجر کا بیان اشتعال انگیز اور نسل پرستانہ تھا۔ لارڈز کمشنر سے درخواست کی گئی تھی کہ تحقیقات کرائیں کہ رامی رینجرز نے قوانین کی خلاف ورزی تو نہیں کی۔ آسٹریلیا کی ایک ہائی وے پر سکے سے بھی چھوٹا کیپسول 6 روز بعد مل گیا۔ اس کیپسول میں انتہائی تابکار مادہ سیزیم 137 موجود تھا۔ یہ مادہ کانکنی کے آلات میں استعمال ہوتا ہے اور بیک وقت گیما اور بیٹا دونوں شعاعیں خارج کرتا ہے۔ اس کے دائرہ اثر میں آنے والا علاقہ اگلے 300 سال تک تابکار رہ سکتا تھا۔
یہ انتہائی خطرناک کیپسول کانکنی کی کمپنی ریو ٹنٹو کی ملکیت ہے، جو اسے آسٹریلوی ریاست ویسٹرن آسٹریلیا کے شمالی علاقے سے بذریعہ ٹرک ریاستی دارالحکومت پرتھ منتقل کر رہی تھی۔ 1400 کلومیٹر لمبی ہائی وے پر 1/3 انچ کا کیپسول تلاش کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سیزیم 137 چھونے سے ہاتھوں کی جلد جل سکتی ہے، جسم میں تابکاری زہر پھیل سکتا ہے اور کینسر ہو سکتا ہے۔ اس کیپسول کے گرد 1 میٹر کے دائرے میں 1 گھنٹے موجود رہنا سینے کے 17 ایکس رے کرانے کے برابر ہے۔ ایران میں ایک جوڑے کو سڑک پر رقص کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کرنے پر 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ جوڑے پر بدعنوانی، کرپشن اور پروپیگنڈے کو فروغ دینے کی دفعات پر سزا سنائی گئی ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC کے افریقی رکن ملک چاڈ کے صدر محمد ادریس دبی نے اسرائیل میں وزیر اعظم نیتن یاہو اور سینئر اسرائیلی حکام سے ملاقات کی، جس میں موساد کے سربراہ، وزیر اعظم نیتن یاہو کے ملٹری سیکریٹری، قومی سلامتی مشیر، اسٹریٹجک افیئرز منسٹر اور دیگر شامل تھے۔ سن 2021 میں منصب صدارت سنبھالنے کے بعد یہ ان کا پہلا دورہ اسرائیل ہے۔ یاد رہے کہ اسرائیل اور چاڈ نے جنوری سن 2019 میں سفارتی تعلقات کی بحالی کا اعلان کیا تھا۔ دونوں ممالک کے تعلقات سن 1972 میں منقطع ہو گئے تھے۔ لیبیا کے معمر قذافی نے چاڈ پر اسرائیل سے تعلقات ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا تھا۔ مئی سن 2022 میں کئی افریقی ممالک کے لیے نامزد اسرائیلی سفیر نے اپنی سفارتی اسناد صدر محمد ادریس کو پیش کی تھیں۔ اس موقع پر چاڈ اور اسرائیل نے مشترکہ دلچسپی کے امور بشمول ماحولیاتی تبدیلی، زراعت، پانی کی تقسیم اور صحت میں تعاون کو مضبوط کرنے کا عزم کیا تھا۔ سابق برازیلی صدر بولسونارو نے امریکہ میں اپنے قیام کو مزید توسیع دینے کے لیے 6 ماہ کی سیاحتی ویزے کی درخواست جمع کروا دی ہے۔ وہ پچھلے سال دسمبر میں امریکی ریاست فلوریڈا آئے تھے۔ ان کے حامیوں نے برازیل کے دارالحکومت برازیلیا پر دھاوا بول دیا تھا اور فوج سے مارشل لا لگانے کا مطالبہ کیا۔ سابق صدر عالمی رہنماؤں کی طرف سے استعمال کیے جانے والے ویزے پر امریکہ آئے تھے، جس کی گزشتہ روز میعاد مکمل ہوتے ہی انہوں نے سیاحتی ویزے کی درخواست جمع کروائی۔ امریکی صدر بائیڈن پر دباؤ ہے کہ وہ بولسونارو کی خود ساختہ جلاوطنی ختم کریں۔ بولسونارو کے خلاف برازیل کی سپریم کورٹ میں جمہوریت مخالف احتجاجی مظاہرے کروانے پر تحقیقات جاری ہیں۔ عراق میں قائم ترکی کے فوجی اڈے پر راکٹوں سے حملے کے دوران 2 راکٹ بیس کے اندر گرے، لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ شمالی عراق کے صوبہ نینوا میں ترکی کے زلکان اڈے پر صبح 7:54 پر حملہ ہوا۔ ایران کے حمایت یافتہ مذہبی گروہ نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ 2 راکٹ فوجی اڈے کے اندر گرے، جبکہ باقی 6 اطراف میں گر کر تباہ ہوئے۔ تاحال کسی نقصان کی اطلاعات نہیں ہیں۔ ترکی نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے جوابی کارروائی کا اندیا دیا ہے۔ ترک وزیر دفاع ہولوسی آکار نے انقرہ میں میڈیا نمائندگان سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ وقتاً فوقتاً ہمارے فوجی اڈوں پر حملے ہوتے ہیں اور ہم ان کے خلاف کارروائی بھی کرتے ہیں۔ ترکی کے سیکیورٹی ذرائع کا موقف ہے کہ حملے میں کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن عراقی سیکیورٹی ذرائع بتا رہے ہیں کہ فوجی اڈے میں موجود ایک عراقی اہلکار زخمی ہوا ہے۔ حملے کے کچھ دیر بعد لواء احرار العراق نے ذمہ داری قبول کی، لیکن تفصیلات نہیں بتائیں۔ برطانیہ آنے والے بین الاقوامی مسافروں کے لیے بڑی تبدیلیوں کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایئرپورٹس پر بڑی تبدیلیاں متعارف کروائی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے برطانوی حکومت نے ایک نئی اسکیم کی منظوری دے دی ہے۔ نئی اسکیم میں غیر ملکی مسافر کو سفری اجازت لینے کی ضرورت ہوگی۔ برطانیہ میں ویزا فری رسائی والے افراد کو بھی ایک فارم بھرنا ہوگا۔ نئی اسکیم کے تحت فری ویزا ممالک والوں کو بھی فیس ادا کرنا ہوگی۔ جاپان کے نیوکلیئر پاور پلانٹ کا ایک ری ایکٹر خود بخود بند ہو گیا، لیکن کسی قسم کی تابکاری سامنے نہیں آئی۔ نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی کے مطابق ٹاکاہاما پاور پلانٹ کا ری ایکٹر دوپہر 3:20 پر رک گیا، جب نیوٹرونز کی تعداد میں انتہائی کمی کا ایک اعلان بچا۔ حکام کا کہنا ہے کہ ری ایکٹر معمول کے مطابق اپنا درجہ حرارت کم کر رہا ہے اور اطراف کے ماحول پر کوئی فرق نہیں پڑا ہے، کیونکہ تابکار مادوں کی سطح میں کوئی فرق نہیں پایا گیا۔ ٹاکاہاما پلانٹ پر کل 4 ری ایکٹرز ہیں، جن میں سے ایک بند ہوا تھا۔ جاپان میں کل 33 ری ایکٹرز ہیں، لیکن مارچ سن 2011 میں سونامی سیلاب کے بعد صرف 1/3 سے کچھ کم ری ایکٹرز ہی دوبارہ کام شروع کر سکے ہیں۔
افغانستان میں سردی کی شدید لہر جاری ہے، جس کے باعث رواں ماہ اموات کی تعداد 166 ہو گئی ہے۔ افغانستان میں گزشتہ ہفتے کے دوران مرنے والوں کی تعداد میں 88 کا اضافہ ہوا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ افغانستان کے کچھ علاقوں میں پارہ -33 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر چکا ہے۔ امدادی ادارے نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان کے 38 ملین میں سے نصف آبادی کو خوراک کی کمی کا سامنا ہے، جبکہ تقریباً 40 لاکھ بچے غذائی قلت کا شکار ہیں۔ میلبورن میں سکھ فار جسٹس کے زیر اہتمام خالصتان کی آزادی کے لیے ریفرینڈم ختم ہو گیا۔ خالصتان کی آزادی کے لیے ریفرینڈم میں بین الاقوامی اداروں کے مبصرین موجود رہے۔ 55,000 سے زائد سکھوں نے خالصتان کی آزادی کے حق میں ووٹ دیا۔ مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ 50,000 افراد خالصتان ریفرینڈم کے وقت فیڈریشن سکوائر میں تھے۔ وقت ختم ہونے پر بھی بڑی تعداد میں ووٹر ووٹ دینے کے منتظر تھے۔ کثیر تعداد میں لوگ خالصتان ریفرینڈم میں ووٹ کا حق استعمال نہ کر سکے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی (PTA) نے توہین آمیز مواد کو بلاک نہ کرنے کی وجہ سے ملک میں ویکیپیڈیا سروسز ڈیگریڈ کرتی ہیں۔ اس قابل اطلاق قانون اور عدالتی احکامات کے تحت نوٹس جاری کر کے مذکورہ مواد کو بلاک کرنے کے لیے ویکیپیڈیا سے رابطہ کیا گیا تھا۔ ویکیپیڈیا کو سماعت کا موقع بھی فراہم کیا گیا، لیکن پلیٹ فارم نے نہ مواد ہٹانے کی تعمیل کی اور نہ ہی اتھارٹی کے سامنے پیش ہوا۔ ہدایات پر عدم تعمیل کے پیش نظر ویکیپیڈیا کی سروسز کو 48 گھنٹوں کے لیے ڈیگریڈ کر دیا گیا ہے اور رپورٹ کردہ مواد کو بلاک کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ویکیپیڈیا کی جانب سے تعمیل نہ کرنے کی صورت میں پلیٹ فارم پاکستان کے اندر بلاک کر دیا جائے گا۔ رپورٹ کردہ غیر قانونی مواد کو بلاک کرنے کے بعد ویب سائٹ پر سے پابندیاں اٹھائے جانے پر دوبارہ غور کیا جائے گا۔ یہ تھا اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل، جمعہ 3 فروری سن 2022، صفحہ 24، طارق مرزا کی آواز میں۔